سر پہ میرے صبر کا رکھا گیا ایک تاج پھر ضبط کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی گئی. سر پہ میرے صبر کا رکھا گیا ایک تاج پھر صبر کی زنجیر ضبط کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی گئی. اس کی جانب سے فقط انکار پہ انکار تھا. کیا کہنے کیا اور ہم سے اس کی کوئی بات نہ ٹالی کیا گئی. کہنے. واہ 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 واہ. خصوصی طور پر شرکت کی ہمارے شہر کے وہ معزز شخصیات جو اپنی خدمات سے پورے شہر کو اور پورے ملک کو مستفید کر رہے ہیں. ہم سب کے لیے یہ باعث فخر لمحہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آداب دوستوں. آج میری کتاب نئی خوشبو کا اجرا عمل میں آیا ہے الحمدللہ. اس کتاب کے جو موضوعات ہیں وہ نسائی جو شاعری ہوتی ہے، ایک خاتون کے جو جذبات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، اس پر مبنی ہے یہ. اس میں کل قریب 120 غزلیں ہیں اور چند ایک نظمیں ہیں اور کچھ چنندہ اشعار ہیں. تو میں گزارش کرتی ہوں کہ اسے پڑھیں آپ اور اپنی آرا سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ. یہ کتاب لکھنے کی تحریک کہاں سے ملی؟ شاعری کیسے شروع ہوئی اور اصلاح کس سے کیا؟ میں نے اصلاح تو کوئی باقاعدہ میرے استاد نہیں رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے اندر ہی کہیں نہ کہیں تھی یہ صلاحیتیں، لیکن ان کے عروج تک پہنچنے کے لیے یا ان تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنا وقت لگ گیا ہے. تو این ممکن ہے کہ یہ گاڈ گفٹیڈ آپ اس کو بول سکتے ہیں، لیکن سیکھ رہی ہوں ابھی میں. تو یہ نہیں بول سکتے آپ کہ کسی نے سکھائی ہے یا استاد رہے ہیں یا اصلاح تو خیر میں سبھی سے لیتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. مجھے جہاں مناسب لگتا ہے تو میں پوچھتی رہتی ہوں وقتاً فوقتاً. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سوال پوچھنے کی خوبی آدھا علم ہے، تو میں پوچھتی رہتی ہوں جہاں مناسب لگتا ہے میں اصلاح لیتی رہتی ہوں. پہلا مجموعہ منظر عام پہ آیا ہے، آگے کیا تیار؟ انشاءاللہ بہت جلد دوسرا مجموعہ کلام بھی آئے گا. مطلع ادب کا آج جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وہ 3 حصوں پر محیط ہے. سب سے پہلے تو محترمہ صبا منیر صاحبہ کی کتاب نئی خوشبو کا رسم اجرا جو ہے جناب شہاب افسر صاحب کے ہاتھوں اور مہمانوں کے ہاتھوں عمل میں آیا. اور اسی کے ساتھ مطلع ادب کی جو روایت رہی ہے کہ وہ تعلیم اور ادبی میدان میں، سماجی میدان میں، صحافتی میدان میں جو لوگ نمایاں کارکردگی کرتے ہیں ان کی خدمت میں جے پی سعید ایوارڈ دیا جاتا ہے. اب تک ایسے 10 لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا جا چکا ہے. آج کی اس تقریب میں بھی 2 لوگوں کو ایوارڈ دیا جانا ہے، جس میں سے ایک ہمارے فکشن رائٹر ہے محترم نور الحسنین صاحب. ان کو جے پی سعید ایوارڈ تفویض کیا جائے گا. اسی طرح ممبئی کوئز ٹائم کی محترمہ ڈاکٹر زاہدہ حامد اقبال صدیقی صاحبہ ہے، جو ممبئی میں اسکولوں میں اور ادب کے لحاظ سے بڑا ان کا کام ہے اور وہ جو ہے بیماری کے باوجود بھی وہ انتھک محنت کرتی ہے. انہی کے لیے جے پی سعید ایوارڈ ان کو بھی تفویض کیا جانا ہے. اس کے بعد ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے جو ہندوستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پر لوگ آئے ہیں. جیسے جے پور سے نوجوان دلوں کی دھڑکن ابراہیم علی اشق آئے ہیں، اور ویسے ہی جو ہے ممبئی سے قمر صدیقی، ذاکر خان ذاکر اور عامر مسعود اور حامد اقبال صدیقی صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں. اور یہاں کے جو ہے مقامی لوگ بھی ہیں حضرات. تو اس طرح سے آل انڈیا جو مشاعرہ ہے اس کا انعقاد ہوگا اور نوجوان نسل جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے محظوظ ہوں گے اور شاعری سنیں گے. مطلع ادب کی ادبی خدمات پر سرسری روشنی ڈالیں. مطلع ادب کو 20 فروری 1955 کو جے پی سعید صاحب نے قائم کیا تھا، جس کے تحت جو ہے محفلیں منعقد ہوتی تھی اور جو اساتذہ ہے وہ بھی اپنا کلام اپنے دیگر ہم عصر کو سنایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بحث و مباحثہ ہوتا تھا اور ایک ادبی ماحول بنا. اور اورنگ آباد کے جتنے اہم ادیب اور شاعر ہیں انہوں نے تمام نے مطلع ادب کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. مطلع ادب پر جو ہے جے پی سعید صاحب کے بعد جو ہے اورنگ آباد کی ادبی فضا پر جمود طاری ہو گیا تھا. خواجہ معین الدین صاحب نے پھر خدمات کی، ان کے بعد بھی پھر جمود طاری ہوا اور پھر سے مطلع ادب کا حیہ ہم نے کیا، اس کی شدت، اس کی ضرورت، اہمیت کو محسوس کیا.
اور پھر سے احیا کیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اورنگ آباد میں اتنی انجمنیں اس کے بعد قائم ہو چکی ہے کہ اورنگ آباد کا جو ہے ادبی فضا، ایک پروگرام نہیں ہوتا ہے تو دوسرے پروگرام کا اعلان ہو جاتا ہے. تو اس طرح اورنگ آباد میں کی فضا پوری ادبی فضا ہو چکی ہے. دیکھیے اورنگ آباد میں تقریباً 10 یا 11 ایسی ادبی انجمنیں ہیں جو اس قسم کے پروگرام ارینج کرتی ہے. اس میں مطلع ادب بھی ہے. اس سے پہلے ایک ہی نام تھا، وارثان حرف قلم. وہ ہر چیز کرتے تھے، کتابیں شائع کرنا، اس کے بعد مشاعرے کروانا، اس کے علاوہ جو ہے مختلف لوگوں کے جو ہے زندگی پہ اپنا ایک لمبے اپنا پروگرام کرنا. نور الحسنی صاحب کا اور آج کل ارتکاز افضل صاحب کا چل رہا ہے. لیکن ریسنٹ حال میں اپنا ہم نے دیکھا ہے کہ مطلع ادب کی طرف سے ایک ایکٹیو جو ہے ایٹیٹیوڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں، جس کی تازہ مثال یہ پروگرام ہے جو بہت ہی شاندار رہا اپنا. ٹھیک ہے، اس میں صبا منیر کی کتاب کا اجرا بھی ہوا. اس کے علاوہ جو ہے یہ 2 ایوارڈیز کو اپنا ایوارڈ بھی دیے گئے، اور اس کے بعد مشاعرہ ہے. تو ایسے پروگرام کو اپنا ارینج کرنے کے لیے میں اپنا مطلع ادب کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے بہت خوب کیا. اور اس کے بعد امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا. صرف 1 یا 2 نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ 11 کے 11 جو ادبی جو ہے یہاں کے وہ ہیں اپنا محافل ہیں، وہ سب کے سب سامنے آئیں تاکہ اردو کی خدمت ہو سکے. بعض لوگ سائلنٹلی کرتے ہیں، بیہائنڈ دا کرٹن کرتے ہیں، بعض لوگ سامنے آتے ہیں. لیکن بہت اچھا رہا سر، بہت اچھا رہا. صبا منیر کو بھی بہت بہت مبارک، اس لیے کہ یہ میری کوششیں تھیں. وہ ہمارے پاس ہی اپنا جو ہے معلم تھیں، تو ہم نے ان کو انکریج کیا. وہ غزلیں بتاتی تھی، 10 12 15 16 18 ہو گئے. میں نے کہا کہ بھی کتاب لکھو، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں کتاب لکھنا چاہیے. تو ہم نے بہت انکریج کیا، اور بچے نے کتاب لکھی اپنا جو ہے جو آپ کے سامنے. شکریہ سر. آپ کا بھی ادب سے، صحافت سے ایک پرانا تعلق رہا ہے. آپ بھی ادبی دنیا میں سرگرم ہیں، آپ کے افسانے اکثر پڑھے جاتے ہیں. نئی جنریشن جو اس فیلڈ میں آ رہی ہے، مطلب چاہے وہ شاعری ہو یا پھر افسانے ہو، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ چاہوں گا کہ نئی جنریشن میں لوگ آگے بڑھیں اور لکھتے رہیں. اشعار لکھیں، افسانچے لکھیں، افسانے لکھیں، عشائیہ لکھیں. کئی لوگ لکھ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں. الحمدللہ میری 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد یہ 5ویں کتاب کی تیاری ہے. 100 افسانچے وہ میری نئی کتاب ہوگی. اور اس کے بعد جب بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو انکریج کرتا ہوں. بعض وقت مالی طور سے، بعض وقت اصلاحی طور پہ، بعض وقت میں ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے جھروکے جس زمانے میں نکلتا تھا، تو یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے اپنا، یہ سارے میری ادارت میں شائع ہو چکے ہیں. تو لکھتا ہوں، اپنا قلم چل رہا ہے، لیکن جو ہے فور فرنٹ میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ ایک ادارہ چلاتا ہوں، وہ بہت زیادہ وقت میرا لے لیتا ہے اپنا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد شام میں 5-6 بجے کے بعد جو وقت ملتا ہے تو میں ادبی ذوق کے تسکین کے لیے استعمال کرتا ہوں. نئے لکھنے والوں کے لیے کیا پیغام؟ لکھتے رہیں. اس کے بعد جو ہے اگر چھپتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی چھپتے ہوں تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. لکھنا چاہیے. کسی نہ کسی روز وہ شائع ہوں گے، کہیں نہ کہیں شائع ہوں گے، اور پھر وہ ایک کیٹلسٹ کا کام کرے گا، اور اس کے بعد وہ لکھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر بند ہی کریں گے. میری یہی گزارش ہے نئے لکھنے والوں کی کہ لکھتے رہیں، مایوس نہ ہوں، اور کوشش کرتے رہیں کہ اور اس کے بعد جو ہے یہاں بہت سارے لوگ ہیں صاحب، ان کو بتائیے اپنی تخلیقات، اصلاحات کرائیے اور شائع کیجیے، کتابیں لکھیے اپنی. اور ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کتابیں تو بہت چھپ رہی ہیں، پڑھنے والے نہیں ہیں. اب یہ مفت میں کتاب ملتی ہے تو لے لیتے ہیں، اس کے بعد لائبریری کے کسی کونے میں پڑی رہتی ہے اپنے.
تو کتابیں جو ملتی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے تو خرید کے پڑھنا چاہیے, اگر مفت بھی ملتی ہے تو بھی اس کو پڑھنا چاہیے. اسی سے اپنا لکھنے والوں کا حوصلہ بڑھے گا. کتنے ہیں معصوم قاتل, کتنے ہیں معصوم قاتل میرے دم بھر دیکھیے, کتنے ہیں معصوم قاتل میرے دم بھر دیکھیے, دوستوں کے ہاتھ میں چاندی کا خنجر دیکھیے. کتنے ہیں معصوم قاتل میرے دم بھر دیکھیے, دوستوں کے ہاتھ میں چاندی کا خنجر دیکھیے. واہ واہ رقص کرتی ہیں میری بے چینیاں جس شوق سے, رقص کرتی ہیں میری بے چینیاں جس شوق سے, واہ واہ اس کی آنکھوں میں ذرا زنجیر کا ڈر دیکھیے. واہ 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 اس کی آنکھوں میں ذرا زنجیر کا ڈر دیکھیے. واہ 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 رقص کرتی ہیں میری بے چینیاں جس شوق سے, واہ واہ اس کی آنکھوں میں ذرا زنجیر کا ڈر دیکھیے. واہ واہ بعد مغرب کی اذان جب شام کی لالی گئی, بعد مغرب کی اذان جب شام کی لالی گئی, یاد کے ہاتھوں سے پھر صورت کوئی ڈھالی گئی. واہ 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 بعد مغرب کی اذان جب شام کی لالی گئی, واہ واہ یاد کے ہاتھوں سے پھر صورت کوئی ڈھالی گئی. واہ واہ سر پہ میرے صبر کا رکھا گیا ایک تاج پھر, ہاں 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 سر پہ میرے صبر کا رکھا گیا ایک تاج پھر, ضبط کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی گئی. واہ 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 سر پہ میرے صبر کا رکھا گیا ایک تاج پھر, صبر کی زنجیر, واہ ضبط کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈالی گئی. اس کی جانب سے فقط انکار پہ انکار تھا, کیا کہنے کیا اور ہم سے اس کی کوئی بات نہ ٹالی کیا گئی. کہنے واہ 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 اس کی جانب سے فقط انکار پہ انکار تھا, کیا کہنے واہ اور ہم سے اس کی کوئی بات نہ ٹالی گئی. مدتوں کے بعد دستک دے رہی تھی یاد ایک, ہاں 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 مدتوں کے بعد دستک دے رہی تھی یاد ایک, مدتوں کے بعد پھر میری صدا کھالی گئی. واہ 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 ادب کی محفل میں جب میں آیا تو میں نے 7ویں سے ہی کہانیاں وغیرہ لکھنا شروع کر دی تھی. تو جب میری کوئی کہانی اخبار میں چھپتی تو جے پی سعید صاحب اس کہانی کو ضرور پڑھتے اور میری پیٹھ بھی ٹھوکتے, تعریف کرتے اور مجھے اگلے سفر کی طرف آمادہ کرتے. اسی سفر سے میں آگے آتے 1920 میں مجھے دوحہ قطر کا انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. 2020 میں. اس کے بعد اکیڈمی کے انعامات تو مجھے ملتے رہے, 6 انعامات میرے حصے میں آئے. اس کے بعد میں میرٹھ کے نیشنل ایوارڈ فکشن کا میرے کو وہاں سے ملا. اس کے بعد لکھنؤ سے 2024 میں مجھے فکشن کا ایوارڈ دیا گیا. اس کے بعد 2024 میں مجھے مرکز اسلامی تعلیم کی طرف سے وہ بھی ایوارڈ ملا. اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے جے پی سعید صاحب کی جانب سے, ایک استاد کی جانب سے میری خدمات کے اعتراف میں یہ ایوارڈ دیا گیا.